کسی مقام پر پیدائش کم اور اموات زیادہ ہوں، اس جگہ آبادیاتی تناسب بگڑ جاتا ہے۔ چندر بابو نائیڈو اور اسٹالن کے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اسٹالن نے کہا کہ ہر ایک کو 16 بچے پیدا کرنے چاہیے کہ جنوبی ہند کی ریاستوں نے آبادی کو کنٹرول کرنے والے قوانین کی سخت پاسداری کی۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ پاپولیشن سائنس یعنی ڈیموگرافی میں ایک اصطلاح ہے جسے آبادیاتی تغیر برابری یعنی ڈیموگرافک ٹرانزیکشن کہا جاتا ہے۔ اس میں توازن برقرار رہنا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر اس میں توازن برقرار نہیں رہا تو آبادیاتی بحران پیدا ہوگا۔ اس کو ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پیدائش زیادہ اور اموات کم ہوتی ہیں وہاں آبادی کا ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، مثال کے طور پر 100 بچے اگر پیدا ہو رہے ہیں اور صرف 50 لوگ ہی مر رہے ہیں، یعنی آبادی میں 50 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو آبادی کا دھماکہ کہا جائے گا، اور یہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا یہ پہلا درجہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جہاں پیدائش اور اموات مساوی ہوں یعنی برابر ہوں، اس کو مستحکم حالت کہتے ہیں۔ یعنی فرض کریں کہ کسی مقام پر 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کم و بیش 100 ہی اموات ہو رہی ہیں، یعنی پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کی تعداد مساوی ہو، تو ایسی حالت کو مستحکم آبادیاتی حالت یعنی پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کہا جائے گا۔ یہ ڈیموگرافک ٹرانزیکشن کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر کسی مقام پر پیدائش کم اور اموات زیادہ ہوں، اس جگہ آبادیاتی تناسب بگڑ جاتا ہے۔ وہاں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، نوجوان کم ہو جاتے ہیں، نوجوانوں کی آبادی کم ہو جاتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام کرنے والے یعنی ورکنگ کلاس ختم ہونے لگتا ہے، آبادیاتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ تیسرا درجہ کہلائے گا۔ اب اس مفروضے کو سامنے رکھ کر جنوب ہند کی 2 ریاستوں کی وزرائے اعلیٰ یعنی چندر بابو نائیڈو اور اسٹالن کے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اسٹالن نے کہا کہ ہر ایک کو 16 بچے پیدا کرنے چاہیے۔ یہ بات ان دونوں نے اس لیے کہی کیونکہ جنوب کی ریاستیں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ یعنی آبادیاتی بحران کا شکار ہو رہی ہیں، کم آبادی کے نقصانات جھیل رہی ہیں۔ یہ صرف جنوبی ہند کی ریاستوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی ترقی یافتہ ممالک ہوں یا پھر ترقی ہوتی ہے، جیسے جاپان ہوا، جیسے امریکہ، چین اور دیگر مختلف یورپی ممالک، یہ مسئلے سے جوجھ رہے ہیں۔ ترقی پانے کے دور میں آبادی گھٹتی چلی جاتی ہے اور تیسرے درجے کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو جانا اور کام کرنے والوں کی کمی واقع ہو جانا۔ آبادی کے تناسب میں بگاڑ کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے اکنامک پروڈکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشی چیلنجز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈائمنشن ہے۔ جنوب کی ریاستوں کو اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ پھر دوسری طرف ہمارے ملک میں شمال و جنوب کی تقسیم کا بھی بڑا بھیانک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک یہ مسئلہ ہے۔ شمالی ہند کی ریاستیں جنہیں ہم ہندی بیلٹ یا کاؤ بیلٹ یا پھر عام طور پر بیمارو ریاستیں کہتے ہیں، بہار ہوا، جیسے مدھیہ پردیش ہوا، اتر پردیش وغیرہ وغیرہ، ان ریاستوں نے برتھ کنٹرول یعنی آبادی کو کنٹرول کرنے والے قوانین کی پابندی نہیں کی، اسی لیے وہاں آبادی کا ایکسپلوژن ہوا ہے، آبادی زیادہ ہے۔ گو کہ وہاں بھی TFR یعنی ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ اسی دوران، یعنی ایک جوڑا اوسطاً کتنے بچے پیدا کرتا ہے، اسے TFR کہا جائے گا، اس کی کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ پچھلے دہائیوں میں زیادہ تھی۔ بہار میں پہلے TFR 4 ہوتا تھا، وہ اب اسی دوران گھٹ کر اوسطاً 3 ہو گیا ہے، یعنی پہلے ایک شادی شدہ جوڑا 4 بچے پیدا کرتا تھا، جو اب کم ہو کر 3 بچے پیدا کر رہا ہے، یعنی اس وقت ایک جوڑا اوسطاً 3 بچے پیدا کر رہا ہے۔
اسی طرح اتر پردیش میں اس وقت TFR 2.5 ہے، یعنی ایک شادی شدہ جوڑا اوسطاً 2.5 بچے پیدا کر رہا ہے۔ وہیں جنوبی ہند کی ریاستوں میں TFR 1.6 سے بھی کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ جنوبی ہند کی ریاستوں نے آبادی کو کنٹرول کرنے والے قوانین کی سخت پاسداری کی، جس کے نتیجے میں یہاں آبادی کم ہو گئی۔ وہیں شمال کی ریاستوں نے آبادی کنٹرول کرنے والے قانون کو اچھے سے نافذ نہیں کیا، اسی لیے وہاں آبادی زیادہ ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس مقام پر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہاں آبادی بھی کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وہیں یہ بات بھی مانی جاتی ہے کہ جہاں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا وہیں آبادی کا ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہوا ہے جنوبی ہند کی ریاستوں کے ساتھ۔ یہاں آبادی کنٹرول میں ہے، اسی وجہ سے بنسبت شمال کی ریاستوں کے کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ، ان 5 جنوبی ہند کی ریاستوں میں اکنامک ترقی زیادہ ہے، پر کیپٹا انکم بھی زیادہ ہے، یعنی شمال کی بنسبت جنوب میں خوشحالی پائی جاتی ہے۔ یہ مانا جا سکتا ہے جب آبادی کنٹرول کرنے کا قانون بنایا گیا تو جنوب کی ریاستوں نے اسے اچھا نافذ کیا اور آبادی کو کنٹرول کیا۔ بدقسمتی سے آبادی کنٹرول کرنے کے سیاسی اور معاشی طور پر نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جنوب کی ریاستیں معاشی اور سیاسی نقصانات اس وقت اٹھا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آبادی اکنامک اور پولیٹیکل اسپرس میں ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ آبادی کے تناسب سے ہی معاملات طے پاتے ہیں، اسی لیے آبادی کا فیکٹر بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر ملک میں فائنانس کمیشن ریاستوں کو فنڈز مختص کرتی ہے۔ وہ فنڈز کس بنیاد پر کرتی ہے؟ فائنانس کمیشن ریاستوں کو ورٹیکل اور ہاریزنٹل ڈیولیوشن یعنی عمودی اور افقی بنیادوں پر فنڈز تقسیم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کے ٹیکسوں میں کون سی ریاست کو کتنا حصہ دینا چاہیے، اس کو ورٹیکل ڈیولیوشن کہتے ہیں۔ ہاریزنٹل ڈیولیوشن یہ ہے کہ ملک کے جتنے قدرتی وسائل ہیں جس ریاست میں بھی ہیں وہ اور مرکزی حکومت آپس میں تقسیم کرتی ہے، اسے ہاریزنٹل ڈیولیوشن کہتے ہیں۔ ملک کے وسائل اور ٹیکسوں کی تقسیم کئی فیکٹر کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جیسے ریاست کی معاشی صورتحال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، قدرتی وسائل کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور بھی بہت سے فیکٹر ہیں، لیکن سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس ریاست کی آبادی کیا ہے، کتنی ہے۔ اگر ریاست کی آبادی زیادہ ہوگی تو اس ریاست کو زیادہ فنڈز الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے پر پولیٹیکل سسٹم کا معاملہ بھی چلتا ہے، جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں سیٹیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تلنگانہ میں پارلیمنٹ کی 17 سیٹیں اس وقت ہیں، وہیں اتر پردیش میں 80 سیٹیں ہیں، بہار میں 40 ہیں۔ بلحاظ آبادی پارلیمنٹ کی سیٹیں طے ہوتی ہیں۔ اب جو پارلیمنٹ کی سیٹیں مختص ہیں ریاستوں کو وہ 1971 کی مردم شماری کے حساب سے ہیں، لیکن اگر اسے 2011 یا 2026 کی مردم شماری سے کیا جائے تو جنوبی ہند کی ریاستوں کو خسارہ ہوگا، کیونکہ ان ریاستوں نے بڑے اچھے سے آبادی کنٹرول کا قانون پر عمل کیا ہے۔ اس کا خمیازہ انہیں فنڈز کی کمی اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کی کمی سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آبادی کے تناسب سے مختص ہونے والی سیٹوں کا منظرنامہ اب آپ دیکھیں۔ کیرلا موجودہ پارلیمنٹ سیٹیں 20 اس وقت ہیں، ڈیلیمیٹیشن کے بعد 19 ہو جائیں گی، یعنی سیدھے ایک سیٹ کا انہیں نقصان ہوگا، یعنی ایک سیٹ کم ہو جائے گی آبادی کے حساب سے۔ تمل ناڈو، وہاں پر موجودہ پارلیمنٹ کی سیٹیں 39 ہیں، جب ڈیلیمیٹیشن ہوگا تو 41 سیٹیں ہو جائیں گی، یعنی صرف 2 سیٹوں کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آندھرا پردیش میں موجودہ پارلیمنٹری سیٹیں 25 ہیں، ڈیلیمیٹیشن کے بعد 28 ہو جائیں گی، یعنی صرف 3 کا اضافہ ہوگا۔ تلنگانہ میں موجودہ پارلیمنٹری سیٹیں جیسا کہ میں نے کہا کہ 17 ہیں، ڈیلیمیٹیشن کے بعد یہ 20 ہو جائیں گی، 3 کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کرناٹک میں اس وقت پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ 28 ہیں، ڈیلیمیٹیشن کے بعد یہ 36 ہو جائیں گی، یعنی 8 کا اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس شمال کی ریاستوں کا آپ حال دیکھیں تو وہ اس طرح ہیں۔
اتر پردیش موجودہ پارلیمنٹری سیٹیں جو ہیں وہ 80 ہیں، جب ڈی لمیٹیشن ہوگا تو اس کے بعد 128 سیٹیں ہو جائیں گی، یعنی 48 سیٹوں کا اضافہ۔ بہار میں موجودہ پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ 40 ہیں، اور ڈی لمیٹیشن کے بعد 70 ہو جائیں گی، یعنی 30 سیٹوں کا اضافہ ہوگا۔ مدھیہ پردیش میں موجودہ پارلیمنٹ کی جو سیٹیں ہیں وہ 29 ہیں، ڈی لمیٹیشن کے بعد یہاں پہ 47 ہو جائیں گی، یعنی 18 سیٹوں کا اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے راجستھان موجودہ سیٹیں 25 ہیں، ڈی لمیٹیشن کے بعد 40 ہو جائیں گی، یعنی 17 کا اضافہ ہوگا۔ مہاراشٹر کو دیکھیں، موجودہ پارلیمنٹری سیٹیں 48 ہیں، ڈی لمیٹیشن کے بعد 68 ہو جائیں گی۔ ڈی لمیٹیشن کے بعد ریاستوں کا یہ منظرنامہ رہے گا۔ آبادی کے تناسب سے ہی فنڈز بھی مختص کیے جائیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور اسی آبادی کے تناسب سے ڈی لمیٹیشن کا عمل بھی کیا جائے گا۔ ان دونوں پیمانوں پر جنوبی ہند کی ریاستوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ 15ویں فائنانس کمیشن میں جنوب کی 5 ریاستیں یعنی کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹکا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو جملہ 28,152 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، یعنی فائنانس کمیشن کی طرف سے۔ وہیں شمال کی صرف ایک ریاست اتر پردیش کو جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں وہ 31,962 کروڑ روپے ہیں، یعنی اس ایک ریاست کے مقابلے میں 5 ریاستوں کا بھی بجٹ نہیں ہے، یعنی جو فائنانس کمیشن دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے، جنوب کی 5 ریاستوں سے تقریباً 3,000 کروڑ روپے زیادہ اس ایک ریاست کو ملے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ سوال تو اٹھتے ہیں۔ پھر دوسری طرف مرکز کو جنوب کی ریاستوں سے جو فنڈز جاتے ہیں، یعنی اس کا کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک ریاست تلنگانہ کو ہی لیجیے، 1 روپیہ اگر وہ مرکز کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ 50 پیسے واپس آتے ہیں اسے، جبکہ شمال کی ریاست کا اگر حال دیکھیں تو اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہار کی مثال لے لیجیے، وہ مرکزی حکومت میں جو کنٹریبیوشن کرتا ہے 1 روپیہ، اس کے بدلے میں وہ 2 روپیہ واپس لیتا ہے، یعنی زیادہ تعاون کر کے بھی جنوبی ہند کی ریاستیں نقصان اٹھا رہی ہیں۔ اسی طرح سے جنوبی ہند کی ریاستوں کو آبادی کنٹرول کرنے سے 2 طرح کے نقصانات کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف معاشی یعنی فنڈز کی کمی کا نقصان، اور دوسری طرف سیاسی نقصان یعنی سیٹوں کی کمی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسٹالن اور چندر بابو نائیڈو نے زیادہ بچے پیدا کرنے کی بات کہی ہے۔ واقعی یہ ایک بہت ہی المیہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو کوئی قانون سے کھلواڑ کرے گا، یعنی فطرت سے، یعنی فطری قانون سے کھلواڑ کرتا ہے، اسے خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔